الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سرحسان. آئیے سرحسان تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یشترون بعہد اللہ وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور حدیث پاک کو شامل کرتے ہیں، اور حدیث کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سردیان. آئیے سردیان حدیث پاک پڑھیے. آج کی حدیث پاک، الدعاء مخ العبادتی، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسماء النبی کو شامل کرتے ہیں، اور اسماء النبی پڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سرزین. آئیے سرزین اسماء النبی پڑھائیے. پیارے بچوں، پچھلی اسمبلی میں ہم نے اسماء النبی کے 5 نام یاد کیے تھے، اور آج ہم اس کے آگے کے 5 نام یاد کریں گے. منیر، فصیح، نور، محرم، مکرم. منیر، فصیح، نور، محرم، مکرم. منیر، فصیح، نور، محرم، مکرم. کس کس کو یاد ہو گئے؟ چلیں سب مل کر سنا دیں. پیارے بچوں، سرزین نے آپ کو اسماء النبی یاد کروایا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آمنے سے یاد کریں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان. آئیے سر سفیان کلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من بکس طوفان ہوش ربا من بکس طوفان ہوش ربا مجھدار ریحوں بگڑی ہے ہوا مجھدار ریحوں یا رسول اللہ مجھدار ریحوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انفیت شیوں وسخاکت اے گیسوئے پاکے ابر کرم اے گیسوئے پاکے ابر کرم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑھا جانا لب یاتی نظیروں کا تین نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے, آمین. آئیے پیارے بچوں علمی اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ربی زدنی علما
ربی زدنی علما ربی زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ جی اسٹوڈنٹس، ہمارا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس یونٹ کا کیا نام ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ کون سا سائن ہے؟ اور یہ اور یہ اور یہ کون سا سائن ہے؟ 12 + 28 is equals 5 × 8 is equals 60 - 20 is equals 40۔ بچوں، سب کا آنسر کیا ہے؟ 40۔ بہت خوب۔ اب اس نمبر کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ کتنے سال کے؟ 40۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائے تھے جس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 یعنی 39 تھی۔ کتنی تھی؟ 39۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے 40ویں مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں؟ 3 × 10 is equals 14 + 16 is equals۔ چلے بچوں، اب اس نمبر کے بارے میں کچھ اسلامک انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں۔ کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کی آیت بھی 30 ہے۔ کتنی ہے؟ 30۔ بچوں، اب ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ اب اگلے یونٹ میں ہم مزید میتھ کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو بچوں، ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ جی، قرآن یونٹ ہے۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو آپ سب تیار ہیں آج کے قرآن یونٹ کے لیے؟ آج ہم قرآن پاک کے بہت دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ سر، کیا مکہ اور مدینہ دونوں میں صورتیں نازل ہوئی تھی؟ جی بالکل بچوں، قرآن پاک کی کچھ صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں جنہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور کچھ صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں جنہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں، تو آئیے ان مبارک صورتوں کے نام سنتے ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، سورۃ الرعد، سورۃ الحج، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورۃ دہر، سورہ بینہ، سورہ زلزال، سورہ نصر۔ چلیں بچوں، میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ،
سورۃ الرعد، سورۃ الحج، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورۃ الدہر، سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال، سورۃ النصر. بچوں آپ نے یہ بار بار ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے. جی تو بچوں تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ مدینہ پاک میں کون کون سی صورتیں نازل ہوئی تھیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. اگلے یونٹ میں ہم مزید معلومات حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ جیوگرافی. جی جیوگرافی. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. بچوں آپ سب ریڈی ہیں جیوگرافی کے بارے میں پڑھنے کے لیے؟ آج کے جیوگرافی کے یونٹ میں ہم ایک مشہور اور مبارک مقام کے بارے میں بات کریں گے. اس مبارک مقام کو جنت البقیع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی جنت البقیع کہتے ہیں. یہ مدینہ شریف کا مشہور اور مبارک قبرستان ہے. کیا ہے؟ جی جنت البقیع مسجد نبوی شریف کے قریب ہی ساؤتھ ایسٹ سائڈ پر ہے. جنت البقیع یہ دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے. کون سا قبرستان ہے؟ شروع میں جب اسلام پھیلا تو اس وقت اس کا ایریا کم تھا. مختلف ٹائم میں اس کا ایریا بڑھتا گیا. اب اس کا ایریا 56,000 مربع میٹر یعنی اسکوائر میٹر ہے. سر اس کو جنت البقیع کیوں کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. عربی میں بقیع درخت والے میدان کو کہتے ہیں اور اس میدان میں پہلے غرقد کے درخت تھے. کس کے درخت تھے؟ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور عرب شریف کے لوگ نارملی اپنے قبرستان کو جنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس لیے یہ جنت البقیع کے نام سے مشہور ہو گیا. سر کیا اس قبرستان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بھی مزارات ہیں؟ جی ہاں اس قبرستان میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اہل بیت، تابعین اور اولیاء کرام کے بھی مزارات ہیں. چلیں بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب انشاءاللہ اگلے یونٹ میں ہم ایک اور جگہ کے بارے میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ کون سا یونٹ ہے؟ آپ سب ریڈی ہیں اسلامک کے یونٹ کے بارے میں جاننے کے لیے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے سنا تھا کہ کس طرح بنو ہاشم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک ایک تنگ وادی شعبے ابی طالب میں قید رکھا گیا تھا. وہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچنے دی جاتی. بچوں جب 3 سال گزر گئے تو کچھ نرم دل لوگ مکہ شریف میں ایسے بھی تھے جنہیں بنو ہاشم پر ہونے والے ظلم پر بہت افسوس ہوا. انہیں ان لوگوں پر رحم آیا. ایک دن یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر حرم کعبہ میں پہنچے. وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے. زہیر بن ابی امیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے نواسے تھے وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، ایک قریش کے لوگوں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم آرام سے کھانا کھائیں
اور بنو ہاشم کے بچے بھوکے رہیں۔ خدا کی قسم جب تک اس معاہدے کو پھاڑ نہیں دیا جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ بچوں، زہیر کی بات سن کر ابو جہل بہت غصے میں آ گیا اور بولا خبردار کوئی بھی اس معاہدے کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور پھر ایک اور شخص نے آگے بڑھ کر ابو جہل سے کہا، اے ابو جہل، ہم اس معاہدے سے پہلے بھی راضی نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہیں۔ ابو جہل چپ ہو گیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کو کیڑوں نے کھا لیا ہے اور صرف جہاں اللہ پاک کا نام لکھا ہوا تھا وہاں کچھ نہیں ہوا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو تم لوگ اس کاغذ کو دیکھ لو۔ مطعم بن عدی فوراً خانہ کعبہ کے اندر گئے اور وہ کاغذ لے آئے۔ جب سب نے دیکھا تو واقعی جہاں پر صرف اللہ پاک کا نام لکھا تھا وہ حصہ محفوظ تھا، باقی سارا معاہدہ کیڑوں نے کھا ڈالا تھا۔ پھر مطعم بن عدی نے سب کے سامنے وہ معاہدہ پھاڑ دیا۔ پھر قریش کے کچھ لوگ شعبے ابی طالب میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے تمام افراد کو باہر نکال کر ان کے گھروں میں واپس آباد کر دیا۔ بچوں، یہ وہ دن تھا کہ جب ظلم ہارا اور سچائی جیت گئی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں بھی ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے یونٹ میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا